انفارمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی، پانی پر تھی، جانوروں پر، جنوں اور انسانوں پر بھی تھی، اور ہر مخلوق کی بولی آپ سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی، اس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ یہ دانہ لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی آہستہ آہستہ رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ یہاں ایک بہت ہی عظیم واقعہ رونما ہوا۔ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا تو چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر باہر آیا اور اس نے پھر منہ کھولا تو وہ چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیونٹی کے منہ میں جو دانہ تھا وہ اب نہیں ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند حشرات الارض یعنی کہ سب سے بات کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے چیونٹی کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تمہارے منہ میں دانہ تھا اور پانی سے نکلنے کے بعد نہیں ہے۔ وہ چیونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس پانی کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہ اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں، اور قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے کہ مجھے روزانہ اپنے منہ کے اندر لے کر پانی کے اندر سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ وہ اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہاں جو میرے منہ میں دانہ ہوتا ہے اس کو میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، وہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے جاتی ہو تو تم نے کبھی اس کی گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی نے کہا، جب میں اس کے قریب کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی آواز سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا، وہ کیا گفتگو ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اے وہ ذات جو میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو مت بھول۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نخواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، محبت کے سبب تھی۔ کیا خواہش تھی کہ ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی کہ اے میرے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ میرے رب، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی، یا الہی، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے، میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکے۔ جب آپ کو اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی کہ گائے بکری وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو پرندے ہیں، انہیں جمع کریں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں اور پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم کیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی ہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اس لیے شیریں اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟
اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار میں دریا کے جانداروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا اے سلیمان، سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو نے میری ضیافت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے مچھلی، تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی وقت میں سارے کا سارا کھانا صاف کر دیا۔ اس کے بعد مچھلی نے آواز لگائی سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو سارا کھانا کھا چکی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا اے سلیمان، کہ کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح سے ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو بنانے میں آپ کے کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے ایک دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو غفارت کرنے والا ہے۔ دوستو، بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، چنانچہ ہمیں صرف اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی اپنے مال و دولت اور عہدے بال بوتے پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بسجود ہو کر رزق حلال کی اسی سے مدد اور دعا مانگنی چاہیے، اور ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے، ہمیں غرور اور تکبر سے بچا لے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔